بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بہت زیادہ مہربانیوں والا ہے اور بہت زیادہ بخشنے والا ہے۔ بسم اللہ با کئی معنوں میں ہے، یہاں بھی اختلاف ہے کہ یہ استعانت ہے یا الصاق ہے۔ ابو حیان کی رائے یہ ہے کہ یہ با الصاقیہ ہے، اور جمہور کہتے ہیں کہ یہ معونت کے لیے ہے، استعانت کے لیے ہے۔ اسم یعنی نام پاک میں برکت ہے۔ اللہ تعالیٰ تو بہت بڑی ذات ہے، اس کا نام لینا یہ بھی بہت بڑی خوبیوں کی بات ہے۔ اللہ اللہ ایچ شیریں نستنا اور شیر و شکر می شود جانب سب اسم ربک الاعلی۔ اللہ بزرگ و برتر کا نام لے لینا۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، اس کا نام، ناموں کے اثرات ہوتے ہیں، اچھے ناموں کے اچھے اثرات ہیں، برے ناموں کے برے اثرات ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے تمام نام بہترین ہیں۔ مشرکین کی عادت تھی کہ وہ کوئی کام شروع کرتے تو کہتے تھے بسم اللہ والعزیٰ، لات اور عزیٰ کے نام سے ہم یہ کام کریں گے اور یہ ہوگا۔ تو ان پر رد کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم آیا ہے کہ نہیں، وہ نام جس کے لینے میں برکت ہے اور طاقت ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہے، جو بہت زیادہ مہربان ہے اور بہت زیادہ بخشنے والا اور مالا مال کرنے والا ہے۔ باقی قسم کی تعلیمات اور تراکیب آپ پڑھ چکے ہیں، قافیے میں اور ہدایت النحو میں کوئی چیز بچی نہیں ہے، بلکہ جتنا پڑھنا تھا اس سے بھی کچھ زیادہ پڑھ گیا۔ لفظ اللہ اسم جل جلالہ، عم نوالہ، عز برہانہ، عظم شانہ۔ لفظ اللہ امام محمد رحمت اللہ علیہ نے امام اعظم ابو حنیفہ سے نقل کیا ہے کہ یہ اس میں جامد ہے، نہ کسی لفظ سے نکلا ہے اور نہ اس سے آگے کوئی لفظ بنے گا، نہ یہ کسی کا مصدر ہے اور نہ یہ کسی کا مشتق ہے، یہ اس میں جامد ہے۔ اس میں جامد اس نام کو کہتے ہیں کہ جس کا مصدر نہ ہو اور آگے اس سے بھی اشتقاق نہ ہوا ہو۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بھی لم یلد ولم یولد ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام بھی جامد ہے اور یہ توحید کے لیے بہت لائق ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور الرحمن یہ مبالغے کا صیغہ ہے اور اس میں عموم ہے، فعلان کا وزن ہے، اور رحیم فعیل کا وزن ہے، وہ بھی مبالغہ ہے، لیکن کہتے ہیں صفت مشبہ غالب ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے اللہ تعالیٰ کا علم ذات ہے، لفظ اللہ اللہ تعالیٰ کا علم ذات ہے، اور اس کا معنی کیا ہے متکلمین نے، وہ علم لذاتہ واجب الوجود المستجمع لجمیع صفات الکمالیہ والنعوتیہ۔ یہ نام ہے اس بابرکت ذات کا جو یقیناً ہے اور تمام کمالات اس میں جمع ہے۔ وہ علم لذات واجب الوجود المستجمع لجمیع صفات الکمالیہ والنعوتیہ۔ لفظ اللہ کچھ محنت مشقت تو کرنی پڑتی ہے، اس طرح تو نہیں کہ بس آپ جنگ اخبار کی طرح سبق پڑھیں۔ لفظ اللہ گزشتہ شرائع میں بھی تھا یا نہیں، یہ بھی بات ہے، ممکن ہے مختلف زبانوں میں مختلف حالتیں ہوں۔ اور لفظ رحمان اس کو شبہ علم کہتے ہیں، شبہ علم، علم کی طرح۔ تو کہتے ہیں کہ لفظ اللہ اور لفظ رحمان اگر نام رکھا جائے
تو اس کے ساتھ اضافت کا ہونا ضروری ہے. عبداللہ، عبد الرحمن. اور رحمان ځان ته ویل خو مشرکی ده، لکه ساس کے ځان ته وایي زه بهیر یم. خوشحال خان نے رحمان بابا پہ اعتراض کیا کہ آپ نے جو رحمان تخلص اختیار کیا ہے بیوقوفی کی وجہ سے. علماء کہتے ہیں کہ خوشحال کا اعتراض علمی ہے. یقیناً عبد الرحمن بابا کو رحمان تخلص نہیں اختیار کرنا تھا. اصل میں رحمان بابا نے کہا تھا کہ خوشحالہ و غلامہ میں غلامان دی اور رحمان پہ پخت و جبہ عالمگیری. خوشحال خان کھٹا غصہ چھوڑے زیادہ اے خواہ مغل و بادشاہ نے سر جگڑے دو کو ماتا پہ تیار پہ خور کے خورے اور ماتا پل غلام میں خط و دوری کرے جو غلط شیرون مو آیا شیرون ذکر بے آیا. رحمان بابا تپو سے کم شیر غلط تھے جاتے چھوے چھے رحمان اور رحمان دا سب گڑی وڑی شروع کرے. خلدو اللہ عبدو الرحمن ایما تدعو فلب الاسماء الحسنہ. یہ دو نام بہت بڑے ہیں، لفظ اللہ و لفظ رحمان. بغیر اضافت کے استعمال نہیں ہونے چاہیے. اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک جل وعلا تو بغیر اضافت کے نہیں استعمال ہوتا، لیکن رحمان کے بارے میں کچھ غلط فہمی پائی جا رہی ہے، اس کی بھی اصلاح کی ضرورت ہے.